رکھتی ہوں ان کے فون وغیرہ کے اوپر کہ کون سے لنک آ رہے ہیں کون سے نہیں آ رہے. کتنی عمر ہے بچوں کی آپ کے؟ میرا بیٹا ایک 17 ایئرس کا اور ایک 14 ایئرس کا. اور ان کے فون آپ کے پاس ہیں؟ میں ان پہ چیک رکھتی ہوں, پاس نہیں ہوتے لیکن میں ایوری ٹائم چیک رکھتی ہوں. 17 سال کے ایک بندے کا فون چیک کیا جاتا ہے اس کی والدہ کے تھرو؟ جی بالکل, ایوری تھنگ ان کی چیک یہ ہوتی سخت ہے. گناہ ہے. نہیں اللہ نے نہیں گناہ قرار دیا ہے اس کو. نہیں یہ گناہ نہیں ہے. ان کے فون پہ اگر میں نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں تو ان کی کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ دی ہیں, ان کو آزادی نہیں ہے ہر چیز کی. اور اللہ نے آپ کو جو بندے دیے ہیں نا تو کچھ ریسٹرکشن کے ساتھ بچے دیے ہیں آپ کو, اور وہ والی آزادی آپ کو نہیں دی اللہ نے کہ آپ کسی کی پرائیویسی انٹروڈ کریں, وہ بھی 17 سال کی عمر میں. نہیں, وہ ان کے سامنے میں چیک کرتی ہوں, ان کے سامنے ان کو کہتی ہوں مجھے آپ دکھائیں کہ آپ کی کون سا لنک آیا کون سا نہیں. یا گناہ سر عام کریں یا گناہ آپ چھپ کے کریں, گناہ تو گناہ ہے. پر سر آپ کسی کو پتا ہے مسلمان کی پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتی آپ. سوری سر, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا مجھے اس پہ خاص طور پہ عربی کے لیے جو ہے نا مجھے ان پہ نظر ضرور رکھنی ہے, کیونکہ وہ ان کو میری خواہش ہے کہ وہ عربک سیکھیں. اچھا ہو گئی بات ہوگی سعدیہ. پہلے تو ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی نا اور انڈیا کی امی جو ہے نا وہ ایک خاص دو کام کرتی ہے وہ. جی, ایک تو سام ہاؤ the desi mother is obsessed with her kids. مطلب پرانے دور کی انڈین لڑکی شاید پوجا کرتی ہوگی اپنے بچوں کی, کیا تھا الاؤ ان کو کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے کہ آپ اب پاکستان, آپ کی خالی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کے پرسنل معاملات کا, آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ ایٹ یو. آپ کو میں اپنے بارے میں آپ وہ دوسری غلطی کرتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دوسری غلطی پہ آ رہا ہوں میں. پہلی غلطی کیا پتا آپ نہ کرتی ہیں, اور وہ پتا کیا ہے کہ somehow this mother, a desi mother gets so obsessed with her child کہ جیسے کہ بس جیسے جو ہندو اپنے بھگوان کی مورتی نہیں دیکھتے ہوتے, اس طرح پاکستانی عورت اپنے بچے کو دیکھتی ہوتی کہ مطلب, اور اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے. پھر اس کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, جس پرسپیکٹو سے اپنے بچوں کو دیکھا جا رہا ہے, جو بھی باجی آنٹی آپی جو بھی جس نے مرضی ایج میں بچہ مل جاتا ہے, او مائی گاڈ, سائیکولوجیکل ٹوسٹ دینا نا کرپشن کرنی ہو تو آپ ایسی امی کی پرسپیکٹو چینج کر دیں کہ بس دنیا میں اور کائنات میں سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. کائنات میں اس سے بڑا واقعہ کہیں نہیں چلتا. ایک وہ بلیک ہول کریٹ ہو رہا ہے, ستارے ٹوٹ رہے, نہیں کوئی وقت ہی کوئی نہیں سر. ایک پاکستانی لڑکی کا بچہ پیدا ہو گیا, وہ جس طریقے سے بچے کو امپورٹینس دے رہی ہے نا کہ بس اور وہ والے کام نہیں کرے جو اللہ نے کہا ہے نا, وہ والے کام کریے جو 5000 سال پہلے ہندو عورت اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی مورتی کے ساتھ کرتی تھی. اس کو وہ ڈریس اپ کرتی تھی اور اس کو پالش کرتی, آ رہا کیا کرتی تھی, میرے تو میں گھماتے بھی نہیں, مگر دیٹ obsession is do not treat your kids like that please. میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ سب کو پتا ہے. sorry, you get me wrong. نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آپ کے اوپر آتا ہوں میں. آپ سنیں تو صحیح, میں دوسری غلطی بتا رہا ہوں, ابھی سعدیہ کے بارے میں بات کرتا ہوں میں نا. یو کے میں رہتی ہوں, یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہاں کا کلچر کتنا فری کلچر ہے. میں آ رہا ہوں آپ کا کیس بتاتا ہوں میں, اور آپ پھر آرگیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دوسری غلطی بتاتا ہوں, آپ obsessed نہیں ہوں گی اپنے بچوں سے, ٹینشن نہ لیں. No, I'm not. I hope you're not, and I believe you. But the second mistake that the desi mother does is, she starts believing کہ میرے بچے میری پراپرٹی ہیں, اور ان کی چیزوں کو ایسے دیکھتے مانیٹر کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ آپ کا حق ہے, اور بلکہ حق نہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو مانیٹر کریں ہر وقت, اور دیکھیں کہ آپ کے کافی سارے فرائض ہیں, مگر کسی بندے کسی آزاد مسلمان کی پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتی آپ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور الحمدللہ میں نے اپنے دونوں بچوں کی کبھی بھی پرائیویسی بریچ نہیں کیا ہے. دے آر ویری ہیپی ود می. نہیں سر, آپ نے وہ ایکچولی میری اس بات کو غلط لیا ہے, میں ان پہ اس طرح سے چیک نہیں رکھتی ہوں, لیکن عربک جو ہے وہ میرا پیشن ہے کہ وہ سیکھیں, اور وہ ابھی تھوڑے سے مجھے ولنگ نہیں لگتے اس چیز کے لیے, تو میں ان پہ زیادہ چیک رکھتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں اس ٹریک پہ چل پڑے, اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ول سے اس چیز میں انٹرسٹ لیں, تو میں زیادہ دھیان رکھتی ہوں. آمین. تو اگر کسی بندے کو انٹرسٹ کریٹ کرنا ہو تو کیا اس کو ڈراتے ہیں؟ نہیں, میں ڈرا نہیں رہی ہوں, پر میں چیک رکھ رہی ہوں کہ وہ کسی چیز کو اگنور نہ کریں اور ڈیلے نہ کریں کسی بھی چیز کو, جیسے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرنے میں یا کوئی سیشن لینے میں وہ اس کو ڈیلے نہ کریں, کیونکہ ان کی اپنی یہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اور بڑا بیٹا میرا بہت بزی رہتا ہے,
اس وجہ سے بھی میں چیک رکھتی ہوں کہ وہ کسی چیز کو اگنور نہ کرے اور ہر چیز کو ٹائم پہ کرے. باقی میں نے کبھی بھی ان کے فون, مجھے ان کے پاس ورڈز بھی نہیں پتا فون کے, جو بھی ہوتا ہے ان سے پوچھتی ہوں اور پوچھ کے ان کے سامنے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ لنک آئے ہیں کہ نہیں آئے ہمیں. تو میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہا, میں نے بچے پالے نہیں ہیں, میرے بچے ہمیشہ میں نے ان کی جو ہے نا ٹریننگ کی ہے, اور وہ میرے فرینڈز ہیں میرے بچے. میں نے کبھی بھی ان کے اوپر فرینڈ بھی نہ بنائیں. میں آپ کو بتا سنیں جی یہ بھی غلطی ہے جو دیسی آنٹی کر رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, جی دیسی جی آنٹی کر رہی ہے ٹھیک ہے, کہ میری بیٹی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور گھر کے سارے راز اور اپنے میاں کے بھی راز اس کو بتا دیتی, ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرتی, نہیں آپ نہیں کرتی ہیں, پریٹی شیور. بٹ آئی ایم سیئنگ از, آپ نے جس طریقے سے کہا تھا میرا تو حق ہے, میں نے تو دیکھوں گی ان کے فون, تو میں نے یہ پرسپشن اس لیے لی تھی ان کے فون ایسے مت دیکھیں. مگر یہ آپ کا کام بعد میں ہے, اور ان ٹیچر کا کام, کیا نام بتایا, سلمان صاحب بتایا تھا آپ نے, سلمان کا کام ہے کہ وہ انٹرسٹ جنریٹ کرے آپ کے بچوں کے عربی کے اسائنمنٹس کے اندر اور بک کے اندر. دیٹ از جاب. اگر آپ نے ان کو پش کرنا ہے تو پھر سلمان صاحب کیا کر رہے ہیں پھر, صحیح, میں سمجھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے وہ کسی اپنا کام کر رہی ہیں اور میں اپنا سر کام کر رہی ہوں, کیونکہ ابھی پیچھے میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے تھوڑا سا ہوم ورک زیادہ مل گیا تو وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا. پھر میں نے اس کو کافی زیادہ اس کو انکریج کیا, اس کو کہا آپ جیسے یہاں پہ 100 بچے ہیں جو ابراڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں, ان کی لینگویج رہی ہے, انہوں نے کبھی الف با بھی نہیں پڑھی ہے, تو وہ بھی سب یہ ہوم ورک کر رہے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے. اٹس ناٹ ہارڈ. اگر یہ ہارڈ ہوتا تو باقی بچوں کو نہ ملتا. تو پھر اس کا جو ہے کانفیڈینس بڑھا, اور اس نے پھر وہ سارا ہوم ورک اسی وقت اس نے کر کے دکھایا. تو یہ کہ میں بھی اپنی جاب کر رہی ہوں, میں حق کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ان پہ ایٹ لیسٹ, جو آپ کو پتا ہے آج کل سوشل میڈیا کتنا خراب ہو چکا ہے, اور آپ بچوں کو لاکھ چاہیں بچے مانتے نہیں ہیں, رکتے نہیں ہیں, تو وہ میرا تھوڑا سا چیک رہتا ہے. میرے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماما سوئی بھی نہیں ہے, ان کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, تو وہ تھوڑے سے ٹھیک رہتے ہیں. سادیا آپ سمجھ گیا نا, بس میں چاہوں باقی کوشچن بھی لے لوں, ٹائم بالکل نہیں, آج مجھے 11 بجے جانا تھا کہ میں اس کو کیا میں بات کرنے لگا تھا, میری چین آف تھاٹ ہی ٹوٹ گئی ہے. بہرحال the fact is that 11 سال سے پہلے 12 سال سے پہلے آپ کا کام ہے اس کی موبائل چیک کرنا, مگر اس وقت موبائل نہیں ہوتا نا اس کے پاس, تو اس کو مانیٹر کرنا, اس کو ہر چیز اس کی مائکرو مینج کرنا, یہ آپ کا کام ہے, کسی شک مت رہیے گا. مگر 13ویں سال کے بعد اللہ نے اس کو ڈائریکٹ سوال کرنے قبر میں, اس کے آپ سے اور اس کو ایک جیسے سوال ہونے, ٹھیک ہے. تو 13ویں سال 14ویں سال کے اندر آپ بچے کو اس طریقے سے نہیں پال سکتے جس طریقے سے 10 سال کا 8 سال کا بچہ پالتے ہیں. 14 سال کے بچے کو انڈیپینڈنٹ امپاورمنٹ دینی پڑتی ہے کہ چلو شاباش, اب آپ دنیا میں اسی ہم آہنگی کے ساتھ بزی ہو جاؤ جس طریقے سے ہم ہیں, اور ریزونیٹ ود اس. اوکے, وی ول گیو یو انف امپاورمنٹ. وی نو آج کل کے کلچرل سائیکالوجی کے اندر 14 سال کے بچے کو 8 سال کی ٹریٹمنٹ کس لیے دی جاتی ہے, کیونکہ وہ سوشلی اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. بٹ چلیں نہیں ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مورلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مورلی انڈیپینڈنٹ ہو گیا وہ. اوکے, ہی بیٹر نو the meaning of all the meanings of responsibility. اور رسپانسبلٹی اللہ نے اس پہ ڈالی بھی, ہم ڈال ہی نہیں رہے, تو اسلامکلی کرپٹ ہونا ہی ہونا ہے اس نے. بس 20 سال کے گرون مین اینڈ وومن کو مطلب اس کو آنٹی بولا جاتا ہے اسلام میں, مگر پاکستان میں اس کو بچہ بولا جاتا ہے, میرا بچہ. مطلب ایک تو میرے سامنے کیس ہے, 32-year-old son of his, this gentleman and this lady comes to me, میرے بچے کے ساتھ ہو گیا اس کے یہ, اور پوری کیمیکل پروفائل میں اس کی بنا رہا تھا ذہن میں, اور سارا کچھ کیا ہے نا اس سے کہ پھر ایسا کریں اس کو سرپ دے دیں, اس کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں. میرے ذہن میں سب کچھ یہی تھا. میں نے ان کو ایک اپنی طرف سے ڈیسیژن بھی دے دیا. آدھا گھنٹہ انہوں نے اپنا بچہ لگے ہوئے تھے, اور شاید میرے سے سننے میں غلطی ہوئی, انہوں نے کہیں بتایا ہوگا, تو میں اس کو 2 سال ہی سمجھ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے 2 تو بولا تھا, یہ نہیں مجھے سمجھ آیا کہ وہ 32 بولا تھا. اور اگلے وزٹ کے اندر جب انہوں نے کہا نا کہ سر وہ کوئی بڑوں کا شربت, اس بچوں کا وہ پتہ نہیں کیا دوائی اس نے بتائی تھی, 1 ملی گرام زیادہ تھی. سر یہ کیوں کسی نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے, یہ تو بڑی ہیوی ڈوز کی ڈرگ ہے, یہ کیوں دیں گے آپ کو کسی کو, وہ بھی سیڈیٹ کریں 2 سال کے بچے کو. نہیں سر 2 سال کا نہیں ہے سر ہمارا بچہ, آپ مکس کریں 2 پیشنٹس. سر پیشنٹ کو میں نے کس کو مکس کیا, میرے پاس ساری پروفائل آپ کے بچے کی. جیسے نہیں یہ 2 سال والا ہمارا نہیں ہے, ہمارا تو 32 سال کا بچہ.
And I was like, oh my God, this is a problem if you're at your psychological disposition. آپ لوگ 32 سال کے اپنے انکل کو بچہ کیوں کہہ رہے ہیں کب سے؟ 32 سال کا مطلب اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کتنا انسان کیا کٹ آف پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ بیریئر آف انٹری بڑا کہنے کے لیے کتنے سال کا ہونا چاہیے آپ کی اولاد کو؟ کتنے سال ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب پتا کیا دیتے ہیں پھر پاکستانی؟ سر اس کا مطلب ایج نہیں ہوتا، شادی کے بعد ہم کہتے ہیں اب تو بڑا ہو گیا. جب تک شادی نہیں ہوتی تو بچہ ہے. سو سر میرا ایک کوشچن ہے جو بس میں نے پوچھنا ہے، مجھے یہ بتائیں سر. نہیں آپ میں کسی اور سے سوال لینے دیں آپ کو. میرے ساتھ انفیئر ہے نا سعدیہ، یہ انفیئر ہے. ایک چھوٹا سا پھر مجھے موقع نہیں ملے گا، جسٹ آپ مجھے یہ بتا دیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بڑے ہوتے ہیں آپ سچویشنز دیکھتے ہیں، آپ کو کئی ایک قسم کے سرکمسٹانسز فیس کرتے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بائی برتھ ڈپریشن لے کے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کا اثر بچے کے برین پہ ہوتا ہے. تو میرے سننے میں یہ ہے کہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو بائی برتھ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ اگر ان کو حالات سازگار نہیں ملتے زندگی میں، انہیں فردر بھی وہی ڈپریشن اور برے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ ایک بہتر انسان نہیں بن سکتے، اور پھر بعد میں ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی فیملی میں ایک ٹربل کریٹ کرتے ہیں اپنے اس ڈپریشن کی وجہ سے، کیونکہ ان کو کئی قسم کے کمپلیکسز ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بائی برتھ ڈپریشن لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کا نہیں، ان کے ماں باپ کا علاج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اصل میں کوئی بچہ بائی برتھ ڈپریس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نظام ایگزیکٹ الٹ ہے اس کے. بچہ چاہے ریڑھی پہ پیدا ہو چاہے وہ محل میں پیدا ہو، بچہ کبھی بھی ڈپریشن انیٹلی نہیں لے کر. انیٹلی ہم اس کو انیٹزم میں مینٹل ڈسپوزیشن بولتے ہیں. تو مینٹل ڈسپوزیشن جو ہے بچے کی، وہ ڈپریشن مطلب ڈپریشن کے لیے بھی ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس چاہیے نا. تو پری فرنٹل کورٹیکس بنا ہی نہیں ہوا اس کا تو ابھی صرف بیسل گینگلیا لے کے پیدا ہوا ہے. اس کا تو نیو کورٹیکس ہی نہیں بنا ہوا. پری فرنٹل کورٹیکس تو بہت بات کی بات ہے، نیو کورٹیکس آؤٹر رنگ ہی نہیں بنا ہوا. وہ ڈپریشن کیسے ہو سکتی ہے اس کو؟ سو فیئر از دی اونلی ریئل ایموشن دیٹ ہی ہیز. تو فیئر تو ابھی بھی کسی بھی انسان کو، خوش انسانوں کو بھی ہوتا ہے کہ یار اچانک اونچی آواز آئی ہے تو فیئر ہو گیا. تو دیر از ناٹ اے ریموٹ پاسبلٹی. جس نے بھی یہ بندہ بولا اس کو سائنس نہیں پتا تھی، اس نے جب بتایا کہ اندر انیٹمی نہیں پتا تھی ڈپریشن کی، تو بالکل بھی نہیں پتا تھا اس کو. تو بچہ کبھی ڈپریشن میں نہیں ہو سکتا. بچے کو جس سچویشن میں ڈالیں گے وہ اس میں سے اپنی مزہ اور اپنی ایکٹیویٹی کی جو خوشی ہے وہ نکال لے گا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوا. تھینک یو سر، تھینک یو، تھینکس فار یور ٹائم.